مثال کے طور پر کوئی آدمی گریجویشن کر رہا ہے، MBBS پڑھ رہا ہے، BE کر رہا ہے، جو بھی گریجویشن کر رہا ہے، تو کالج میں وقت گزارا، وہ کالج کے فنکشن ہوئے، ایگزامس ہوئے، سب ہوئے، لیکن اس کی مقصد کون سا؟ جس دن وہ پاس ہو جائے گا نا، وہی اس کا خوشی کا دن ہے۔ تو غوث الاعظم دستگیر 11 ربیع الثانی کو انتقال ہوئے، تو ان کے زندگی کے دنوں میں سب سے پیارا دن ان کے اس دنیا سے رخصت کرنے کا دن ہے، تو اس دن ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو 11 راتیں بیان رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ایسا سمجھیں کہ ایک کورس ہے، ایک کورس۔ اس کورس میں کیا سیکھتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، ولیوں کی صفات جانتے ہیں، اور آدمی ولایت کے قریب کیسے ہوگا وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں معلومات بتائے جاتے ہیں۔ اور ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں، تکبر، حسد، دنیا پرستی، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ تمام باطنی بیماریوں کو نکالنے کا حل بتایا جاتا ہے اولیاء اللہ کی زندگی کی مثالیں دے کر۔ اور تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے نام کے نیچے یہ سب کام ہوتا ہے، ایک کورس ہے۔ اب اس کو کہاں سے بدعت کہیں گے؟ نہیں، وہ نہیں حضرت، وہ کورس کی کیا کی؟ وہ 11 دن کون تم نے اجازت دیے رکھنے کی؟ اللہ بولا کیا؟ رسول اللہ بولے کیا 11 دن رکھو؟ اچھا بھائی، اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ انصاف کی بات کرنا، تپشنا انصاف۔ لوگوں کو حضرت عمر فاروق سے بہت محبت بولتے ہیں لوگ، مجھے عمر فاروق بہت پسند حضرت، مجھے کئی کو کیا انصاف کی بات کرتے ہیں؟ اچھا، اور دوسرے صحابہ کون سے ایک صحابی بتائے جو انصاف کی بات نہ کرتے ہوں؟ مجھے انہوں پسند، کئی کو دوسروں کو ڈانٹنے کے لیے، دوسروں کو سزا دینے کے لیے انصاف پسند، جب خود کی بات آتی ہے وہاں انصاف کی باتش نہیں کرنا۔ دوسرا گاڑی چلا لے کر رہا، دیکھو نہیں چلائیں گے کیا جلدی ہے، دیکھو لوگ کیا جلدی، سب کو جلدی ہے، سب کو جلدی ہے، لیکن انہوں چلاتے سو ویڈیو پکڑ کو بتائے گا تو معلوم ہوگا ان کی کیا چلانا ہے، انہوں کیسا ہونا، گاڑی پارک کر کو آئیں گے، مین روڈ پہ پارک کر کے آ جائیں گے، انہوں گھس کو جائیں گے، لیکن انصاف صرف دوسروں کے لیے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ 11 دن اللہ بھی بولا نہیں، رسول اللہ بھی بولے نہیں، کیسا رکھ لیے؟ بھائی انصاف کی بات آپ کے لیے بھی وہی انصاف، میرے لیے بھی وہی انصاف۔ پہلی بات ایسا ہے نہیں، اللہ بولا نہیں، رسول اللہ بولے نہیں، کچھ کرنا نہیں، یہ بات بیکار بات ہے، بے وقوفانہ بات ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بے وقوفانہ بات ہے۔ اب آئینہ بتا رہا ہوں میں، انصاف کی بات۔ اچھا کیوں اللہ بولا؟ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ 8 سال کا مولوی کورس رکھو، 8 سال کا مولوی کورس رکھو، اللہ بولا، رسول اللہ بولے؟ تب انصاف کی بات کرو بھائی، ابھی تم پھنس گئے۔ تو وہاں بدعت یاد نہیں آتی، وہاں بھی نمبر ہے نا، 8 سال پڑھے تو مولوی کورس، 8 سال پڑھے بعد عالم کی سند دیں گے، رسول اللہ بولے ایسا، اللہ بولا نہیں۔ تو وہاں 8 میں آپ کو بدعت نظر نہیں آتی، یہاں 11 میں کیوں آپ کو بدعت نظر آتی ہے؟ کسی مدرسے میں 8 ہے، کسی مدرسے میں 5 ہے، ہاں، اور شعبان میں مدرسہ بند ہوتا ہے، شوال میں مدرسہ کھلتا ہے، یہ کہاں اللہ بولا، رسول اللہ بولا؟ تو جو آدمی باطل پر ہے، جھوٹا ہے، اس کی ایک بات دوسری بات سے ٹکرائے گی، جب ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے سمجھ جائے جھوٹا ہے، سچے کی کوئی بات ایک دوسرے بات سے نہیں ٹکراتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں وہ پورا ضروری حضرت، وہ ضروری۔ اب یہ کون سا نہیں ضروری ہے؟ اولیاء اللہ کے بارے میں سنیں تو کیا ملتا؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات کیوں سننا؟ اللہ رسول کی تعلیمات بس نہیں، کیا پیارا ہے نہیں؟ اسے بولتے برین واش، کیا بولتے اسے؟ برین واش۔ رسول اللہ کی ہدایتیں جب موجود ہیں تو کیوں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی تعلیمات کی کیا ضرورت آ گئی؟ کتنا بیوٹیفلی پوچھتا ہے نہیں؟ تو
رسول اللہ کی حدیثیں ہیں تو ان کی تعلیمات کی کیا ضرورت؟ ایک اور اللہ کی بات کرنا، دین کی بات میں اولیاء اللہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ دو اعتراضات۔ اب یہ اعتراض کہاں تک جاتا دیکھیے، یہ اعتراض اللہ کے کلام قرآن مجید تک جاتا۔ قرآن مجید میں اب یہ بول رہے ہیں نا غوث پاک کے نام پر ایک دین کا کام چل رہا ہے، اس دین کے کام کا نام کیا؟ غوث پاک، ولی۔ یہ سب برابر نہیں حضرت، اللہ کے نام پر دین کا کام چلنا۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا نا، قرآن مجید پر جو چلیں وہی ہدایت پر ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ کی ایک ولی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو نبی نہیں ہیں، جو ولی ہیں، اور ان کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ مریم۔ اس سورہ مریم میں اللہ کی بات ملتی ہے۔ جب سورہ مریم میں اللہ کی بات ملتی ہے تو غوث الاعظم دستگیر کے ٹائٹل پر کوئی بات ہو تو اس میں اللہ کی بات نہیں ملے گی کیا؟ صرف سورہ مریم نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام، اکثر مفسرین کہتے ہیں لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ لقمان علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ کی باتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، یہاں تک کہ بقرہ کے نام پر ایک سورہ ہے، آل عمران کے نام پر ایک سورہ ہے، نساء کے نام پر ایک سورہ ہے۔ دین سمجھے نہیں اللہ، جہاں حضور سے محبت جتنا بڑھے گی دین سمجھ میں آئے گا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہوگی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایک بھی بات میں غلط بتایا تو بولیے، سمجھ میں آیا۔ اب دوسری بات، حضور کی حدیثیں ہیں نا، پھر غوث پاک کی تعلیمات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال آتا ہے، ہاں جب حضور کی حدیثیں ہیں تو غوث پاک کی تعلیمات سننے کی کیا ضرورت؟ اچھا ہے بھائی، لقمان علیہ السلام کون ہیں؟ نبی بھی نہیں ہیں، ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان میں کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اے حبیب تم یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے حبیب اس نصیحت کو تم قرآن میں یاد کرو۔ کہ اللہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ایک ولی اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے تھے، اے حبیب اس نصیحت کو میرے ولی کی نصیحت ہے تم قرآن میں یاد کرو، کہہ کر اللہ اس نصیحت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی نصیحتیں بیان کرنا یہ کس کی سنت ہوئی؟ اللہ رب العزت کی سنت ہوئی۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک مت کرو۔ کیا قرآن میں اللہ نے نہیں کہا شرک مت کہو؟ کئی بار کہا نا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کی عزت افزائی فرما رہا ہے، جو بات خود نصیحت کر چکا ہے اللہ کے شرک مت کرو، یہاں پھر سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شرک مت کرو، اس بات کو اے حبیب تم امت مسلمہ کو سناؤ۔ تو مطلب کیا؟ اولیاء اللہ کی نصیحتیں وہی نصیحتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ چند چیزیں ہیں کہ بیکار میں لوگ آ کر سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک اچھا کام چل رہا ہے، کئی باتیں یہاں پہ ملیں گی، کئی روحانی باتیں ملیں گی، کئی نصیحتیں ملیں گی۔ یہ چند غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ ایسی مجلسوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو نکالنے کی کوشش کیا میں، اللہ اس امید پر کہ اللہ بات کو سمجھ آئے اور ہمارے سمجھ میں آئے۔